इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा अल-आया सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़त माओ काबिल एहतराम मेरे मोहतरम मुकर्रम ज़ीवकार साहिब बसीरत और साहिब बसारत ईमान और अमल में फ़हम और जज्बा रखने वाले मोहतरमीन, हम सब मिलकर उस रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द और तारीफ बयान करते हैं
اور ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، اور ان تمام مومنین کے لیے جو اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور درجات بلندی کی اپیل کرتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب کائنات نے ہمیں فہم والی زندگی بھی دی ہے اور مہلت والا وقت بھی عطا فرمایا ہے۔ بڑی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے ان مومنین کے لیے، صالحین کے لیے جو اس پروگرام میں جذبے کے ساتھ وقت بھی نکالتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی جفا کشی کاٹ کر ہم یہاں پہنچتے ہیں، ملتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی ہم ضرور اکٹھے ہوں اور ملیں۔ مقصد صرف یہی ہے۔ اور دوسرا مقصد کہ جو یہ کتاب آئی ہے، اس کتاب کو بطور امانت ہر ذی فرد نے آگے پہنچانا ہے۔ پہنچائے گا تب جب وہ اس میں خود فہم پیدا کرے گا، پھر اس میں وہ آبیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں وہ قوت ارادی بڑھاتے ہیں، وہ فکر بڑھاتے ہیں، پھر وہ اسی فکر کو اپنے اندر راغب کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اندر راغب کرتا ہے، اور آگے دوستوں میں، لوگوں میں، سسٹم میں ابلاغ کرتا ہے۔ میرا جو مضمون دیا گیا ہے وہ کہ اللہ پر توکل کرنا۔ آج جو ہم لوگ مار کھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب پر توکل نہیں کرتے۔ رشک کرتے ہیں دنیاوی معاملات پر۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ دین کے معاملات میں رشک کرتا ہے۔ آج کل کے اس فتنے کے دور میں جو دوڑ ہے وہ پیسے کی ہی دوڑ ہے۔ قرآن بھی سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، مگر پھر بھی اس کے دل کے اندر حب مال نہیں نکلتا۔ حب مال نہیں نکلتا اس کے دل کے اندر۔ اس لیے نہیں نکلتا، اس کے اندر توکل کی کمی ہے، اس کے پاس توکل کا سرمایہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس نے توکل کی ہے اس پر اللہ کیسے رحمتیں برساتے ہیں، اور کس طرح رب العزت اپنے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ مت سوچنا میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ وہ حالات بھی ایسے ہیں جہاں آپ کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہو، تب بھی آپ کے ذہن میں یہی چیز ہو، ایک ایسی ذات ہے جو راہیں ہموار کر دے گی، وہاں اندھیرے میں وہ چراغ روشن کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ ایمان ہے۔
تو اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے کوئی آیت مبارک پڑھی ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم. اب ایک کڑی مل رہی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے سرتابی کی، لاپرواہی کی، اسے سمجھا نہیں، اسے پتہ بھی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. ایک مانوان انکار کرتا ہے، دوسرا غفلت کی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے. جو مانوان انکار کرتا ہے ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ الٹ ہے. جو سرتابی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس کا بھی معاملہ سیم اسی سے ملتا ہے. جب یہ دو چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، اس کی سمجھ میں آ جائیں گی، کبھی وہ اگر تنہائی میں بھی بیٹھا ہوگا اپنی باتوں کو کسی غیر کے سامنے، دوستوں کے سامنے شیئر نہیں کر رہا ہوگا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. معاشرے میں بڑا عجیب المیہ چل رہا ہے آج کل. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان آیات پر پہلے یقین رکھنا چاہیے. جو توکل کی آیات سامنے پیش کی جاتی ہیں، جو توکل کا تعارف ہے، کیا وہ توکل ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے؟ اگر کمی ہے تو کیوں ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. آیات پر یقین رکھیں، اللہ کے حکم پر یقین رکھیں. اس یقین کرتے بعد تمہارا ایمان بنے گا. اس ایمان بننے کے بعد پھر تم عمل کے میدان میں کود پڑو گے. جیسے جیسے تم ان آیات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہو گے تو تمہارا توکل بھی بڑھتا رہے گا. تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ذرا اپنا تو صحیح، توکل تو اپنا تو صحیح. اپنے ایمان کو چھان. آیا تو خود بھی مخلص ہے. جو آیات تو پڑھتا ہے کہ اس پر تیرا مانوان یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر تو پریشان کیوں ہے انسان؟ میں تو ہوں سنبھالنے والا، تمہارا رب ہوں. تو میرا مومن بندہ ہو، میں تجھے تنہا چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح معاشرے میں یہ بہت سی چیزیں آتی ہیں. انسان ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتا ہے. وہی بات کر رہا ہوں، پھر وہ گھبرا جاتا ہے. ہمارے گھر تو روٹی بھی پوری نہیں ہے، یہ تو بڑی بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، یہ بڑے منصب میں رہ رہا ہے، یہ بڑی بڑی گاڑی میں سفر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہی بات، تو نے وہ تکذیب آیات کی، اس پر تیرا ایمان ابھی تک نہیں بنا، ابھی تک بھی تیرا دل حب مال سے خالی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے چیز کی قدردانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کا یہ قریش مکہ کا معاملہ ہے کہ اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ لوگ جناب مکرم کو خوشی کی حالت میں دیکھتے ہیں، فراوانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں.
یہ کیوں ترقی پا رہے ہیں؟ یہ کیوں خوشحال ہیں؟ مومن کیوں خوشحال ہے؟ اگر تم وہ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب خوشی ملتی ہے یہ جلتے ہیں۔ تو اللہ نے تنبیہ کی ہے، اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، میرے مومنوں کے لیے بھی آپ ماڈل ہیں، اور آپ یہ پیغام اپنی امتیوں کو پہنچائیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ان چیزوں کو جب اپنائیں گے تو ہم آپ کی قدردانی کریں گے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ کیا بات ہے کہ اگر آپ کو خوشی ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جلتے ہیں، یہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اور جب جناب مکرم کو کوئی رنج کو تکلیف پہنچتی ہے یہ خوشیوں سے پھول جاتے ہیں۔ تو آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، آپ کو بھی نصیحت کی جاتی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آپ صبر فرمائیں، تقوی اپنائیں، ان کی کوئی فریب کاری، ان کا کوئی دور آپ کو کسی حوالے سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیا۔ اب پہلی آیت جب میں نے تلاوت کی تھی خطبہ میں، اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان دونوں کا آپس میں کڑی مل رہی ہے۔ تو آپ اس بات پر غور کریں، صبر اور تقوی یہ دونوں کو ملا کر انہی آیات مبارکہ کی کڑی مل رہی ہے کہ جو جس پر وہ ایمان لا رہے ہیں اس کی تکذیب نہ کریں۔ یعنی کہ صبر بھی تمہیں قرآن سے ملتا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ملتا ہے، تقویٰ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ملتا ہے اور قرآن سے ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ تقویٰ اپنا لیں گے، صبر کریں گے، دشمن تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ زیادہ ڈر تو مومنوں کو یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی سے بات کریں تو وہ ہم سے لڑ پڑے گا، ہمیں جان سے مار دے گا۔ من جملہ جو توکل ہے وہ من جملہ وہ دین میں بھی ہے، وہ معاشرتی معاملات میں بھی ہے، لیکن بالخصوص اپنے ایمان کو بچانے میں جو تقوی کی جو روش ہے بہت بڑھیا ہے۔ آگے بات آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب رحمت برس رہی ہے تقوی والوں کی، صبر کرنے والوں پر۔ دیکھو رب کریم کیا فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، ان اللہ بما یعملون
محیط۔ یہ لوگ آپ کو ہر انداز میں تکلیف پہنچانے والے ہیں، مگر تمہارا رب میرے پیغمبر کسی حال میں تمہارے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس لیے صبر بھی تمہاری میراث، تقوی بھی تمہاری دولت۔ جس کے پاس صبر نہیں، جس کے پاس تقوی نہیں، رحمتوں سے دور ہو جاتی ہے۔ آؤ میری رحمت کی طرف، لپکو میرے تقوی کی طرف۔ اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال۔ جب جناب مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے مجاہدین کو جنگ کے لیے مورچوں پر تعینات فرما رہے تھے، میرے پیغمبر کریم واللہ سمیع علیم، میرے نبی مکرم تقوی کے پیکر تھے، صبر کے بھی پیکر تھے۔ آج تو ڈرتا ہے کہ میں تقوی اپناؤں، مجھے معاشرے میں جینا محال ہو جائے گا، میں صبر بھی کروں تو معاشرے میں کیسا جواب دوں؟ لوگ تو کہتے ہیں پتین کا جواب پتھر سے دو، نہیں نہیں، مومن کا یہ وصف بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا وارث میں آپ ہوں۔ کیسے آپ ہوں؟ میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جس انداز میں، جس غم میں، جس توکل کی میراث کو پکڑ کر میرے پیغمبر کریم علیہ صبح اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجاہدوں کو، اپنے اصحاب کو جنگ کے موقع پر ان کو تعینات فرما رہے تھے۔ تمہارا رب کریم ان اللہ اکبر واللہ سمیع علیم۔ اس وقت بھی آپ میری نگرانی میں تھے میرے پیغمبر کریم، میں دیکھ رہا تھا کہ کسی لمحے بھی آپ پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ہے توکل کرنے والے لوگوں کی مثال۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس وقت بھی اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ، تم میں سے کچھ ساتھی، دو جماعتوں میں سے کچھ ساتھی تھوڑے سے مایوسی کی طرف جانے لگے، وہ دل چھوڑنے لگے کہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، توکل اسی چیز کا نام ہے۔ جیسے کوئی چیز ممکن نہ ہو، اللہ فرمائے میں ناممکن سے ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب ناممکن کو کرنے پر قادر وہی ذات ہے، جب یہ بات تمہارے دلوں میں من راسخ ہو جائے تب تم سمجھ لو تم پکے مومن ہو، تمہارا تعارف پکڑ لیا ہے، رب کریم کا دروازہ پکڑ لیا آپ نے۔ ابھی اللہ مثالیں پیش کر رہے ہیں، واللہ ولیہما، بار بار اللہ فرماتے ہیں وعلی اللہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، اللہ اکیلا، تنتنا رب کریم اکیلا، تمہاری داد رسی کرنے والا، تمہاری مشکل کو حل کرنے والا، تمہارے اندر کے حالات کو دیکھنے والا میں اللہ ہوں۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ ہم ہیں کون؟ اللہ کے سوا ہمارا بھی ہے کون؟ ہمارے دکھتی زخم پر مرہم پٹی کرنے والا کون؟ بتا تو صحیح ذرا بندیا، آج تو اکڑ کے چل رہا ہے، زمین دھڑکے مارتی ہے، جب گاڑی پہ تو بیٹھتا ہے تو ایسے ٹیڑھا بن کے بیٹھتا ہے، کہاں گیا کہاں جائے گا تیرا تکبر؟ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے وہ بڑے بڑے منصب والے، کہیں زمین دوز ہو گئے۔ خیال کرنا تکبر میں مت آنا، توکل کو اپنی ضمیر میں زندہ کر کے اپنے ایمان کی بیا بیاری کر، اپنے ایمان و عمل کو تقویت دے تاکہ تمہارے رب کی رحمت تم پر برستی رہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر کریم اس وقت کو بھی یاد کریں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی ان لمحات کو بھی یاد کرے میرے پیغمبر کریم، اللہ نے اس وقت بھی جناب محترم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی بات ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، سوچ کے بول، تول تول کے بول، ایسے نہ بول جیسے تو آگ برسا رہا ہو، ایسے بول کے تیرے ہونٹوں سے پھول برس رہے ہیں۔ کسی کے دل آزاری نہ کر، ہر معاملے میں تقویٰ کی دولت کو سمیٹ، ورنہ تیری لسٹ مومن کی لسٹ خارج ہو گئی تو بات بگڑ جائے گی۔ جلاد بن کے بات نہ کر، ظاہر و باطن کو بھی ایک کر، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کے کر، تقویٰ بھی صبر بھی۔ جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، تسلیم کر لیا کہ تو نے قرآن آیات کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا اقرار کیا، اس کو مان لیا۔ آگے اللہ کے یہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور میرے ان احسانوں کو میرے پیغمبر کریم یاد کرو۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہی بات آ رہی تھی جب وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ میرے پیغمبر کریم اللہ فرما رہے ہیں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، ان کے دلوں کو بڑھا رہے تھے، ان کو حوصلہ دے رہے تھے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دے رہے تھے اپنے ان ساتھیوں کو، تو کیا کہے تھے کہ کیا اللہ ہمیں کافی نہیں؟ یہ بات تقوی، توکل اور یقین کی بات ہے۔ جہاں سے چیز ناممکن ہو وہاں سے ممکن کا تصور کرو اسی ذات سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد فرما دے۔ کیسے وہ نظام فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کیسے انتظام فرما رہے ہیں؟ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں بلا اذ تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِكُمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی کریم، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو، اگر کافر تم پر حملہ کرنے کا وار کرنا شروع کرے تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے ربکم بخمسۃ آلاف، آپ کو تو پتہ بھی نہیں میں تمہارے بارے میں، تمہاری نگرانی کے بارے میں، میرے پیغمبر کریم دل بھی آپ نے مجھے دل دیا، تمہارے سپاہیوں نے بھی مجھے دل دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہر انسان، انبیاء بھی اصحاب بھی امتحانوں سے گزرے ہیں، تب جا کے رب کریم کی رضا ملتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں غیب سے دماغوں کو راسخ کر کے، اپنے دلوں کو محفوظ رکھ کر، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے توکل کرو اس ذات پر۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتے آپ کے لیے مدد کے لیے اللہ بھیج دیں گے، تمہارے اس پر نشانیاں بھی خاص لگی ہوں گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ
بشارت بنایا، ذریعہ نجات بنایا، ذریعہ عزت بنایا، توحید کا علم بلند کرنے والا بنایا میرے نبی کریم۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اس لیے تمہارے دلوں کو سے تسلی حاصل ہو تاکہ آنے والا ہر لمحہ تمہارے لیے یہ امتحان بھی ہو، توکل کا برسات بھی چلتی تمہارے اوپر رہے، اور تم غالب حکمت والا اللہ ہی ہے جو ان پر غالب تم آ گئے ہو میرے نبی کریم۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِضْكُمْ فَيَنقَلِبُوا خائبین۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے اور انہیں ذلیل کر دے، مغلوب کر دے، وہ ناکام ترین ہو جائیں۔ یہ ہے توکل۔ عزیزان گرامی، توکل کے اپنے معیار کو سمجھیں، آیات بتاتی ہیں مانوان اس قرآن مجید کو۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی نبی یہی آخر میں جو الفاظ کہتے ہیں، قوم ان کو لے کر جا رہے تھے، بنی اسرائیل جا رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کَلَّا کَلَّا خبردار، نہیں، بالکل نہیں پکڑے گئے۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اس کا وعدہ ہے، میں اپنے مومن بندے کو جو مجھ پر یقین اور توکل رکھتا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، میرا رب میرے لیے راہ بہترین راہ ہموار فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔